السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے حسب حال کے ساتھ حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور آپ کے ہر دل عزیز عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے لمحہ فکریہ، بد تہذیبیاں، مخبر نامہ اور خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے برطانوی انتخابات میں پاکستانی نیاد خاتون سعیدہ وارثی کی کامیابیوں پر. یار خوب ویسے اس نے اللہ جانتا، میں تو اس دن ٹی وی دیکھ کے میں نے ہلکا سا پنگڑا بھی ڈالا ہے، بتانا نا کسی کو. اتنی شاندار کامیابی ہے ان کی، اور مجھے جو ان کے بارے میں سب سے زیادہ بات انسپائر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آج بھی انتہائی جدید اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اپنی مشرقی روایات کے ساتھ پوری طرح جڑی ہوئی ہیں. بیوٹیفل. اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ان کا پورا یہ وارثی ان کا شوہر کی وجہ سے نام نہیں ہے. اچھا ہاں، بلکہ پیر وارث شاہ کے ساتھ نسبت ہے ان کی. جی. واو. اور تم نے یہ تو پڑھ ہی لیا ہوگا کہ وہ حافظ قرآن ہے. ہاں ماشاءاللہ. اور آج بھی انہیں جس بات پر سب سے زیادہ فخر ہے وہ ایک مزدور کی بیٹی ہونے پہ ہے، اور اپنے مزدور باپ کو وہ آئیڈیلائز کرتی ہیں. ان کا سب سے بڑا آئیڈیل آج بھی ان کا غریب باپ تھا، کہ اب ان کا فرنیچر کا کاروبار ہے، لیکن وہ آئیڈیلائز اپنے غریب مزدور باپ کو کرتی ہیں. ہاں انہوں نے یہ بات خود کہی ہے کہ میرے والد جو ہے وہ مل مزدور تھے. گو انہوں نے بعد میں کوئی کاروبار شروع کیا اور اس میں کامیابی بھی ہوئی، مگر آج بھی وہ بتاتے ہی ہیں کہ میں ایک مل مزدور کی بیٹی ہوں. اور ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ان کی شادی ہوئی ہے وہ پاکستان میں ان کے ماموزاد سے ہوئی تھی، اور خالصتاً صرف اور صرف اپنے ماں باپ کے کہنے پہ ہوئی تھی. اور وہ گو کہ وہ شادی زیادہ عرصے نہیں چل سکی. پھر ان کی جو دوسری شادی تھی وہ بھی مکمل طور پر ارینج میرج تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ وہاں کے معاشرے کا خاصا نہیں ہے، لیکن دونوں شادیاں انہوں نے بالکل اپنے ماں باپ کی خواہش پر کی تھی. سعیدہ وارثی کو شروع سے یہ احساس تھا، کیوں 5 بہنیں تھیں یہ، اور ظاہر ہے کہ وہ ان کو بیٹے کی کمی کا احساس باپ کو محسوس ہوتا ہوگا، لیکن سعیدہ وارثی نے بچپن ہی سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے باپ کو بیٹا بن کے دکھانا ہے، اور بالآخر انہوں نے کر کے دکھایا. ایسا کر کے دکھایا کہ میں کہتا ہوں حلال علیہ کرا دیے یار. اور پاکستان سے ان کی محبت کا عالم آج بھی یہ ہے کہ ہر سال باقاعدہ پاکستان آتی ہیں، اور انہوں نے گجر خان میں، ان کی بہن وہاں مقیم ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک سکل کے نام سے ایک رفاہی اور فلاحی ادارہ قائم کر رکھا ہے. اچھا جی. اور اس کی 6 برانچز کام کر رہی ہیں، جہاں پر بچیوں کو، خواتین کو مفت تعلیم بھی دی جاتی ہے، جدید تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم، اور دوسری طرف سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جاتا ہے. ادھر گجر خان میں؟ جی، گجر خان میں. اور دوران سیاست بھی برطانوی پالیٹکس میں جب بات ہوتی تھی تو جب بھی پاکستانی اقدار کی، ہمارے معاشرے کی جو ویلیوز ہیں ان کی بات ہوتی تھی تو وہ بہت دبنگ انداز میں اپنے موقف کا اظہار کرتی تھی. بہت اچھے. اور عزیزی، مجھے جو ان کے بارے میں سب سے زیادہ آج بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی پہلی کیبنٹ میٹنگ میں گئی ہیں تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے بہت بڑا تاریخی لمحہ تھا. تو انہوں نے وہاں جا کے فوٹوگرافرز کے لیے کوٹ اتارا ہے اور مکمل طور پر مشرقی لباس، شلوار قمیض میں تصویریں اتروائی ہیں. جی میں نے وہ پکچرز دیکھی ہیں، ماشاءاللہ بہت گریسفل لگ رہی تھی اس ڈریس میں وہ. اچھا، لیکن عزیزی اس میں سب سے افسوسناک جو کردار ہے ایک مرتبہ پھر وہ ہندوستانی میڈیا کا ہے. اب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس شاندار کامیابی پر اس بیچارے میڈیا کا کیا حال ہوگا. ان بیچاروں نے تو کئیوں نے رنج میں آ کے کن کٹوا لیے ہوں گے اپنے. مت سناؤ ہمیں یہ خبر. وہی ہندوستانی میڈیا جو جب برطانیہ میں کوئی پاکستانی کسی دہشت گردی کے الزام میں پکڑا جاتا ہے تو وہ پورے صفحے اس پہ بھر دیتے ہیں. آج انہیں توفیق نہیں ہوئی، کسی نے 2 لائنوں کی خبر دی ہے کسی اخبار نے، اور کسی نے 4 لائنوں کی خبر دی ہے، اور وہ سعیدہ وارثی کے بارے میں کوئی منفی بات تو کر نہیں سکتے تھے. obviously. کچھ اخبارات نے ایسی بہودہ بات کہی ہے ان کے بارے میں، جو اعتراض دائر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس خاتون نے دوران انتخاب کسی مسلمان شدت پسندوں نے ان پر انڈے پھینکے تھے، تو انہوں نے جواب میں انہیں صرف ایڈیٹ کہہ کے اگنور کر دیا تھا. تو اور کیا نیچے اتر کے ان کو سوٹیاں مارنی شروع کر دیتی. خاتون ہے، ظاہر ہے انہوں نے اس طرح کی بات کرنی تھی. اور یہ بھی کہا، اور انہوں نے اس واقعے پر بھی سعیدہ وارثی نے یہ کہا تھا کہ یہ جنہوں نے مجھ پہ انڈے پھینکے ہیں یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتے. اس سے زیادہ مہذب اور کیا انداز ہو سکتا ہے. ہندوستانی میڈیا کو یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ فرسٹ کیبنٹ میٹنگ میں شلوار قمیض پہن کے کیوں چلی گئی ہیں، ان کو اپنا نیشنل ڈریس پہننا چاہیے. اس میں آبجیکشن والی کیا بات ہے؟ ان کو بات نہیں مل رہی نا اس پریشانی کے عالم میں. مائی گاڈ، انسٹیڈ آف اپریشیٹنگ ہر وہ بیچ میں سے کیڑے نکال رہے ہیں. ان کے ان بیانوں پہ تو انگریزوں نے بھی کہا ہوگا ہو مور آؤن کی کرن ڈے.
اچھا، سعیدہ وارثی کی یہ کامیابی ظاہر ہے کہ ان کی اپنی صلاحیتوں کا بھی مرہون منت ہے، لیکن ہمیں اس موقع پہ ہم جو مرضی کہتے جائیں ان کے برطانوی نظام سیاست کے بارے میں، لیکن بہرحال اس نظام کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہاں پہ ایک عورت پاکستانی نے یاد، اس نے صرف اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اتنی کامیابی حاصل کی ہے، کہیں اس کا راستہ نہیں روکا گیا، کہیں اس کے خلاف سازش نہیں کی گئی. نہیں، بہرحال یہ کریڈٹ تو ان سے نہیں لیا جا سکتا. عزیزی تم بتاؤ کہ کیا یہی سعیدہ وارثی اگر پاکستان کے کسی حلقے سے انتخاب لڑتی یا سیاست میں حصہ لیتی تو اتنی کامیابیاں ممکن تھیں ان کے لیے؟ دیکھو جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کوئی ماما چاچا دادا پردادا سیاستدان نہیں ہے، نہ ہی کوئی بڑا جگیردار وڈیرا ہے، دور دور تک کوئی. اس لیے میں ان کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، میں معافی چاہتا ہوں. اور رہی سی کسر ٹکٹ کی وہاں نکل جاتی ہے جب میں سوچتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مجھے دینے کے لیے، تو ٹکٹ میں خام خواہ دے دوں. جی جناب، بس کی ٹکٹ کے اگلے پیسے لے لیتے ہیں، یہ تو پھر الیکشن کی ٹکٹ ہے. صحیح. اور رہ گئی بات چیئر پرسن بننے کی پارٹی کا، تو وہ ناممکن اس لیے ہے کہ یہ میرے دادا ابو نے پارٹی بنائی تھی، تو اس لیے یہ میرا حق بنتا ہے پارٹی کا چیئرمین بننے کا. آگے میرا بڑا منڈا اس کا چیئرمین بنے گا، اس کے بعد جو اس کا کاکا ہونا ہے اس نے کیا پکوڑے لگانے، اس نے نہیں چیئرمین بننا. یہ واقعی ہمارا سسٹم بس اس طرح ہی چل رہا ہے. اور وزیر تو میں ان کو بالکل ہی نہ بناتا، اس لیے کہ یہ انتہائی پڑھی لکھی قابل خاتون ہے. ہمیں کابینہ کے اجلاس میں میرے ساتھ بحث شروع کر دیتی تو میں کسی نکر میں جا کے منہ لگاتا. مجھے تو کابینہ میں وزیر نہیں بکرے چاہیے ہوتے ہیں جو میری ہر بات پہ صرف اتنا ہی کہیں. اچھا، ہمارے ہاں تو یہ حال ہے نا، لیکن ادھر تم دیکھو کہ برطانوی وزیر اعظم نے ذمہ داریاں سنبھالتے ہی ہر وزیر کو اس کے مزاج، صلاحیت اور تعلیم کے مطابق ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. اور سعیدہ وارثی کو انہوں نے دیگر ذمہ داریوں کے علاوہ اپنا ایک ان کا بگ آئیڈیا پروگرام ہے جس میں وہ مینڈنگ دا بروکن برٹش سوسائٹی، ان کا خاندانی نظام بکھر رہا ہے، بالکل بالکل، اس کو سنبھالنے کے لیے، اس کو جوڑنے کے لیے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے. اس کا انچارج بھی سعیدہ وارثی کو بنایا ہے. واہ رے واہ، یعنی سعیدہ وارثی وہاں پہ دادی کا کام بھی دے رہی ہیں. محبت کا پیغام یار. بالکل یار، دادی ہوتی ہے اس طرح کی خاتون جو گھر میں خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے. خبردار کسی نے اور کسی نے مکان لیا. یعنی برطانیہ کو اگر اپنے نظام، خاندانی نظام کو جوڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو بھی ان کی نظر ایک پاکستانی خاتون پہ پڑی ہے. اور پاکستانی خاتون بھی تو دیکھو نا کون سی ہے. کمال. ماشاءاللہ. باجی سعیدہ اتنی اچھی. اور تم دیکھو کہ گوجر خان میں جس فلاحی منصوبے کا میں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح وہ وہاں پہ روشنیاں پھیلا رہی ہیں، اور گوجر خان میں ایک اور صاحب بھی ہیں ہمارے جو روشنی کے حوالے سے. خبردار، ایسی باتیں نہیں کرتے. راجہ صاحب کا ذکر کر رہا ہے. اوہ عزیزی تم یہ دیکھو کہ ایک پاکستانی خاتون اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کہاں سے کہاں پہنچی. یار، یہ باجی سعیدہ جہاں پلی بڑی ہے نا، وہاں کا ایٹماسفیئر بھی تو دیکھو نا کیسا ہے. ٹریننگ کیسی ہوتی ہے ان لوگوں کی. بالکل. یہاں پہ کیا ٹریننگ ہے؟ یہاں جو خواتین بیچاری الیکٹ ہو کے جاتی ہیں اسمبلیوں میں، ان کی حرکتوں سے پتا چل رہا ہوتا ہے بیچاری کیونکہ ٹریننگ نہیں کی سیاسی. کیونکہ ان میں سے کتنی خواتین میرٹ پہ آئی ہوتی ہیں. تو پھر اسی لیے وہ بیٹھ کے بیچاری حرکتیں ہی ایسی کر رہی ہوتی ہیں، پتا چل رہا ہوتا ہے. یار، اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے کپڑے پکڑ پکڑ کے پوچھ رہی ہوتی ہیں کتنے کا بال کیا تھا. ایک دوسرے کی نیل پالش کا نمبر پوچھ رہی ہوتی ہے، کتنے نمبر لگائی ہوئی ہے. لیل پالش. تو اور کیا یار، ٹاک شوز میں دیکھو نا بیٹھ کے کیا کر رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لاڑی پڑتی ہیں، گلاس کٹ مارتی ہیں. ہائے میری امال کا. اللہ جانتا ہے جس ٹاک شو میں خاتون کو بیٹھی ہو، آلے دوالے بندے ترا کے بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے. یا اللہ کرم کری میری امال کا. اب تو ٹاک شوز میں انہوں نے ڈیکوریشن پیس رکھنے ٹیبل پہ چھوڑ دیے، کوئی ایک دوسرے کے سیر ہی نہ پاڑ دیے لوگ. بلکہ اب تو ایسے ہوتا ہے کہ کوئی خاتون آ کے بیٹھے نا ٹاک شو میں تو نیچے ایمبولینس ویسے ہی بلا لیتے ہیں، ریسکیو والوں کو بھی فون کر دیتے ہیں، ٹاک شو ہو رہا ہے ذرا دھیان سے. پروڈیوسر ساتھ بٹن دبا رہا ہوتا ہے، ساتھ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے. یا اللہ خیر کرے. کیمرہ مین بیچارے کیمروں کے پیچھے لکے ہوتے ہیں. ہو میری امال کا. یا اللہ خیر کری. یار، کئی ٹاک شو میں تو گفتگو ایسی ہوئی ہے کہ لکھنا پڑ گیا اسکرین پہ صرف بالغوں کے لیے.
اسی لیے ہوا تھا نا ایسا کہ نہ یہاں پہ سیاسی ماحول ہے اور نہ تربیت. تو تربیت کیا ہونی ہے یار؟ تربیت تو یہ ہے ہماری عورتوں کی کہ جو سب سے عقل مند عورت خاندان میں گنی جاتی ہے نا، اس کی تعریف صرف یہ ہوتی ہے بڑی عقل مند ہے، اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے. یا کمیٹی کی باتیں کرتی ہیں یا ایک دوسرے میں سے کیڑے نکال رہے ہوتی ہیں. تو میں کل فریدا آئی تھی، دیکھا تھا اس کو، پڑی میں تو حیران ہو گئی. میک اپ سارا کیا ہوا تو شلوار کا پہنچا پاٹا ہوا. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. دسو یار، نہ کہوا نہ چاہ نہ پکوڑے، بلا لیتے ہیں دانشور کو تبصرہ کرنے کے لیے یہ لوگ.